صلاۃ التسبیح کا کیا ثبوت ہے؟ دیکھیں، صلاۃ التسبیح کے بارے میں متعدد روایات ہیں. متعدد بولے تو یعنی کافی ساری روایات ہیں، لیکن کوئی ایک حدیث بھی انڈیویجولی جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. لیکن خود محدثین کا ایک اصول ہے کہ جب حسن حدیثیں ضعیف حدیثیں اگر ان کی سندیں زیادہ ہوں تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی وہ روایت قابل قبول بن جاتی ہے. عام اصول یہی ہے اور سب نے اس کو اصول کو مانا ہے. تو اب اس اصول کی بیس پہ کیونکہ صلاۃ التسبیح کی بہت ساری حدیثیں ہیں، تو ان حدیثوں کی بیس پہ اکثر علماء، جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ صلاۃ التسبیح بھی سنت عبادت ہے، حسن درجے کی ہے. ناصر البانی رحمہ اللہ جو سلفیوں میں ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے صلاۃ التسبیح کو اس بیس پہ سنت قرار دیا کہ عبداللہ ابن مبارک اس کے قائل تھے. تو گویا کہ تقلید کی عبداللہ ابن مبارک کی انہوں نے، کہ اتنے بڑے محدث قائل کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یعنی جمہور علماء اسی کے قائل ہیں کہ یہ سنت ہے، اور احناف کی یعنی جو ہماری کتابیں ہیں اس میں بھی، شوافع کی کتابیں اور احناف کی کتابیں اور جو فتوے کی کتابیں ان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. البتہ امام ابو حنیفہ سے اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، نہ صاحبین سے کچھ منقول ہے. لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی ایک اصولی بات یہ ہے کہ یہ اصول تو ٹھیک ہے کہ جب بہت ساری حدیثیں ضعیف مل جائیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں اور وہ قابل قبول بن جاتی ہیں. لیکن یہاں خود ایک اور فقہ کا ایک اصول ہے جو اس سے ٹکرا رہا ہے. وہ اصول یہ ہے کہ متواتر اور مشہور روایات سے جب کوئی بات ثابت ہوتی ہے تو احناف کا اصول یہ ہے کہ اگر ایک صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہو اور وہ حدیث صحیح ہو تو اس صحیح حدیث کو بھی احناف رد کر دیتے ہیں کہ بھئی جو مشہور روایات سے یا قرآن سے جو بات ثابت ہے یا متواتر روایات سے جو بات ثابت ہے تو خبر واحد سے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب جو ہمیں بخاری مسلم سے متفقun علیہ صحیح حدیثیں ملتی ہیں جن کی سندیں بالکل بے غبار ہیں، ان سے جو نماز کی کیفیت منقول ہے، یعنی جو نماز کی کیفیت ثابت ہے، تو صلاۃ التسبیح اس کے بالکل مخالف ہے. کیسے مخالف ہے؟ کہ اگر آپ تلاوت کے بعد یعنی قیام میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس تلاوت کے بعد رکوع میں آپ اگر تاخیر کرتے ہیں تو صحیح احادیث سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ تاخیر جائز نہیں ہے. نبی نے ہمیشہ تلاوت کے بعد رکوع کیا ہے. اسی بیس پہ علماء اس کے قائل ہیں کہ کسی نے جان بوجھ کر تاخیر کر دی یا بھولے سے بھی تاخیر کر دی تو سجدہ سہو واجب ہوگا اس پر.